الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب ان گنت حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب حصول برکت کے لیے نبیوں کے تاجدار ختم نبوت، غم گسار امت، ہادی برحق، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حضرات گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ جو ہمارا مذہبی تہوار ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو دو مذہبی تہوار عطا کیے، ایک عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اس بات کی طرف دھیان کریں کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد کامل، ہادی برحق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تہوار کس نسبت سے ہم کو عطا کیے، تو پھر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور پیغمبر اسلام کی بصیرت، آپ کا کمال، آپ کی رسائی، اس کا بھی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے، نبی پاک کے صدقے ہم کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ چھوٹی عید ہم مناتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق نزول قرآن سے ہے، یعنی چھوٹی عید کی نسبت نزول قرآن سے ہے، اور بڑی عید جو ہے اس کی نسبت تکمیل قرآن سے ہے۔
آپ نے غور نہیں کیا، میں نے جو جملہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، جب نازل ہونا شروع ہوا تو ہم عید مناتے ہیں، اور جب اس کا نزول مکمل ہوا، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج ادا کیا، میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ کم و بیش افراد موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، الیوم اکملتکم لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ آپ یہ سعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی اور ہمارے حصے میں آئی۔ دین کا عطا کرنا اللہ کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ آدم علیہ السلام بھی دین لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام بھی دین لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، علی ھذا القیاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر جن کے آپ نام سنتے رہتے ہیں، جن کے نام آپ جانتے ہیں، جن کے ناموں کو آپ نے سن رکھا ہے یا جن کے نام آپ نے نہیں سن رکھے، 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر کائنات میں تشریف لائے، ہر پیغمبر دین لے کر آیا، لیکن دین کو اللہ نے مکمل آمنہ کے لال پر کیا ہے، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہوا ہے۔ دین مکمل ہوا، نبوت مکمل ہوئی، قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ جو 2 عیدیں ہم مناتے ہیں نا، چھوٹی عید نزول قرآن پر مناتے ہیں، اور بڑی عید نزول قرآن کا عمل مکمل ہونے پر ہم مناتے ہیں۔ یعنی ہمارا ہر تہوار بھی قرآن سے منسلک ہے، ہمارے ہر پروگرام کا تعلق قرآن سے ہے، اور اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارا ہر کام سنور سکتا ہے، ہر کام خوبصورت ہو سکتا ہے۔ آج کا دن انتہائی اہم دن ہے، اس لیے یہ دن اہم ہے کہ اس کا تعلق قربانی سے بھی ہے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 400 کھرب کے جانور آج ذبح ہوں گے۔ آپ غور کریں، جو میں نے ایک اندازہ، ایک سروے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 400 کھرب روپے کے جانور آج ذبح ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے جانور ذبح ہوں گے، اتنے پیسے کے جانور ذبح ہوں گے، اور اس جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، ہر ذبح کرنے والا جب جانور ذبح کرے گا تو نام کس کا لے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ نے یہ مقصد بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے قربانی اس لیے رکھی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی کے وقت بھی تم اللہ کا نام لو، اللہ کا۔ سارے احباب غور کریں کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ سارے احباب توجہ سے، بسم اللہ سارے ادا کریں گے، دہرائی ہو جائے گی، یہ کلمات تازہ ہو جائیں گے۔ ان کے پڑھنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ان کی ادائیگی پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والا جس کو اللہ نے استطاعت اور طاقت عطا کی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، جب وہ جانور پر چھری چلائے گا، جانور ذبح کرے گا یا ذبح کرائے گا، اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ
کہ ہم نے ہر امت پر قربانی رکھی ہے، والے کل امت جعلنا منسکا، کہا ہر امت کے اندر قربانی رہی ہے، اور قربانی کا پہلا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ لے یذکروا، تاکہ تم پڑھو یاد کرو اسم اللہ، اپنے اللہ کا نام، اپنے اللہ کا۔ جانور ذبح کس کے نام پر ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے نام پر۔ اور پیسے جب آدمی دے کر جانور خریدتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے ذبح کرتے وقت، یہ تو تکبیر پڑھی جاتی ہے نا جب چھری چلانی ہے؟ کون سی تکبیر پڑھنی ہے جب چھری چلانی ہے؟ بسم اللہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بولیں، اور یہ مسجد کے در و دیوار، جگہ، وقت، مقام، مکان، یہ گواہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے اللہ کا نام بلند کیا ہے۔ اللہ کا نام، کون سی تکبیر پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ ہے۔ اور یہی ایک جگہ ہے ذبح کرنے والی، جس جگہ پر اللہ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا۔ یہی ایک جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو نہیں رکھا، ورنہ اذان میں اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام رکھا ہے، کلمے کے اندر اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام رکھا ہے، خطبے کے اندر، آذان کے اندر، اقامت کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نے اپنے محبوب کے نام کو جدا کیا ہو۔ لیکن جب جانور ذبح کرنے کا وقت آیا تو جو مسئلہ بنا، کہا پیارے محبوب میں نے تمہیں رحمت عالم بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، جانور ذبح کرنا، خون بہانا، اس وقت صرف میری کبریائی کو بیان کیا جائے گا، تیرا نام وہاں نہیں لیا جائے گا کہ یہ کام بڑا اوکھا ہے، یہ کام بڑا۔ کون سی تکبیر پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ ہے۔ اور صرف ذبح کرنے والا نہیں پڑھے گا کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ پڑھے گا، جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جس نے چھری چلانی ہے وہ بھی پڑھے گا، جس نے جانور کو پکڑا ہے وہ بھی پڑھے گا، جو پاس کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ چاہیے کہ اس لمحے جب جانور ذبح کرنا ہے، لے یذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی اونچی آواز میں کہے بسم اللہ اللہ اکبر، جو جانور کو پکڑے ہوئے قربانی کا پروسیجر کر رہے ہیں وہ بھی پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ خاموش تماشائی نہ بنیں بلکہ وہ بھی کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ ساری فضا گواہ ہو جائے کہ انہوں نے جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ ذبح کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بڑی توجہ چاہوں گا، بڑا سیکھنے والا عمل ہے، ایک کام کر لیں، پہلی صفحے مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر یہ پچھاڑ نہیں ہوتی۔ کھلے دل سے یہ صفحے مکمل کر لیں تاکہ جو بعد میں آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ جزاک اللہ۔ لو، جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں بڑا سیکھنے والا عمل ہے، اس میں حضور نے جو تعلیم دی ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ کوئی حسن ایسا نہیں جو حضور نے اپنی امت کو نہ سکھایا، کوئی خوبصورت عمل ایسا نہیں، جوتے باندھنے کا طریقہ سکھا دیا، بستر پہ لیٹنے کا طریقہ سکھا دیا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کی زندگی میں ایسا نہیں جو پیغمبر اسلام نے اپنے پیروکاروں کو نہ سکھایا۔ کہو سبحان اللہ۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے نہ سکھایا ہو۔ جب حضور جوتا باندھنے کا، جوتا پہننے کا سکھا رہے ہیں، جوتا اتارنے کا سکھا رہے ہیں، قمیض پہننے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، شلوار پہننے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، شلوار دھونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں،
قمیض دھونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر نے ہمیں دین اتنی محبت سے، ہمدردی سے، جذبے سے، لگن سے، پھبل سے سکھایا ہے تو قربانی تو بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے اس عمل کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے کوئی طریقہ باقی رکھا ہو۔ آمینہ کے لال نے ہر ادا اپنی امت کو سکھا دی ہے۔ جانور ذبح کرنا حضور نے خود جانور ذبح کیے ہیں۔ حضور نے خود جانور ذبح کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جانور ذبح کرنا بھی آنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام سے بڑا کوئی انسان نہیں، آپ سے بڑا کسی کا مقام نہیں، آپ سے بڑی کسی کی شان نہیں، آپ سے بڑا کوئی عظیم نہیں، آپ سے بڑا کوئی لطیف نہیں، آپ سے بڑا نفیس کوئی نہیں، آپ سے بڑا نازنی کوئی نہیں، آپ سے بڑا نازک کوئی نہیں، آپ سے بڑا سہنا کوئی نہیں، آپ سے بڑا صاحب جمال کوئی نہیں، آپ سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں۔ آپ رسولوں کے رسول، خدا کے رسول، ساری کائنات کے امام، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے پیغمبر، لیکن آمینہ کے لال نے چھری پکڑی، اپنے جانوروں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا اور سکھاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نام پر جو سب سے بڑا ہے، اللہ کے نام پر جو سب سے، اور اس کے بعد ایک دعا حضور نے سکھائی۔ اگر یہ دعا آپ سیکھ جائیں اور اس دعا کو اپنے من میں اتار لیں، ایک ہے کان میں اتارنا، کان میں اتارنے سے لذت آ سکتی ہے، آدمی جھوم سکتا ہے، وجد کر سکتا ہے، واہ واہ کر سکتا ہے، اشش کر سکتا ہے، لیکن اگر بات دل میں اتار دی جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ سن کر واہ واہ نہ بھی کریں، لیکن اگر آپ کے من میں، آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں بات اتر گئی تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا عمل خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی سوچ خوبصورت ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا جانور ذبح کر لو، آپ خود کریں یا کسی سے کروائیں، لیکن پاس کھڑے ہوں، اس وقت قربانی دینے والا ایک دعا پڑھے۔ اس دعا کو اگر آپ سمجھیں گے، من میں اتاریں گے، وہ دعا کہ حضور نے کہا یوں کہے اللہم من کا، اللہم من کا۔ یہ میں اس لیے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ جملے بڑے آسان ہیں، آپ یاد کر لیں۔ اللہم من کا، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اس میں میرا کمال نہیں، میرا ہنر نہیں، میرا پیسہ نہیں، میرا کوئی اس میں کارنامہ نہیں، تو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، تو دینے والا ہے، تو نے دیا ہے۔ میں نے 1,00,000 روپے کا لیا ہے، 2,00,000 کا لیا ہے، 20,000 کا لیا ہے، 3,00,000 کا لیا ہے، 5-6 لاکھ کا لیا ہے، مولا اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہم من کا، اے اللہ جو میں دے رہا ہوں یہ تیرا دیا ہوا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جب آدمی کی سوچ یہ ہو، یہ وہ پھولا نہ پھرتا رہے کہ میں نے اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے، میں نے اتنے 1,000 کا جانور لیا ہے، اس پہ فخر نہ کرے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد کہے اللہم من کا، اے اللہ یہ تیری عطا ہے، تیرا کرم ہے، تو نے دیا ہے۔ آگے اگلے لفظ پر غور کرنا، وَلَّكَ، وَمِنْكَ، وَلَكَ، وَلَكَ، اور دے کسی اور مقصد کے لیے نہیں رہا، تیرے لیے دے رہا، تیرا حکم ہے تو دے رہا، تیرا حکم ہے تو۔ توجہ کرنا، کیا تربیت فرمائی۔ قربانی دینے والے کو یہ مسائل سمجھنے چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، خود چھری نہیں چلا سکتا، پاس کھڑا ہے لیکن گونگا بن کر کھڑا نہ ہو، اپنی سوچ کو پرواز دے، اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو، اپنے عمل کو پرواز دے اور زبان سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر عربی زبان نہیں آتی کوئی حرج نہیں،
رب کو ساری زبانیں آتی ہیں، زبانیں دینے والا ہے، اتنا تو کہہ سکتا ہے میں کی جتا تیرے دتے وچوں دتا، میں کی جتا تیرے دتے وچوں، یعنی کہیں یہ نہ کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں، میں بڑا کام کر رہا ہوں، بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، نہ کہے اللہم من کا، اے اللہ دینے والا تو، عطا تیری، کرم تیرا، فضل تیرا، سرمایہ تو نے دیا، جانور تو نے عطا کیا، مال تو نے عطا کیا، اور میں جو تیرے دیے ہوئے سے دے رہا ہوں تو میرا بھی کوئی اور مقصد نہیں، واللہ کا میں تیرے لیے دے رہا ہوں، میں تیرے لیے۔ سیالکوٹ میں نا، چونکہ میں زیادہ دیر سیالکوٹ پڑھا ہوں، سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے صوفی اور حکیم انسان گزرے ہیں، حکیم خادم علی، علامہ اقبال کے دوست ہیں۔ علامہ صاحب کے عہد میں حکیم خادم علی بڑے معروف انسان گزرے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ اللہ نے حکمت بھی عطا کی تھی، اللہ نے زہد اور تقوی کا کمال بھی عطا کیا تھا، صاحب خرد بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے، صاحب جمال بھی تھے، صاحب کمال بھی تھے، دل والے بھی تھے، محبت والے بھی تھے، درد والے بھی تھے، سوچ والے بھی تھے، اور قاضی صاحب آوان شریف والے، قاضی صاحب آوان شریف والے صاحب مزار جو ہیں قاضی سلطان محمود، جن کا وہاں دربار ہے آوان شریف، وہاں علامہ صاحب بھی آتے تھے، حکیم خادم علی بھی آتے تھے۔ جب عید کے دن آتے نا، ذرا توجہ کرنا، جب عید کے دن آتے نا، بڑی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آتے، ایام قربانی آتے، تو آپ جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے یار جس نے جانور خریدا ہے، جس کا دل مانے وہ مجھے اپنا جانور دکھاؤ تو صحیح۔ جمعے پر آپ اعلان کرتے، جرمٹ میں ہجوم میں اعلان کرتے، کراؤڈ میں بیان کرتے، فرماتے اپنا جانور دکھاؤ، اپنے مریدوں کو، مقتدیوں کو، عقیدت مندوں کو، صاحبان محبت و دانش سے آپ فرماتے یار اپنا جانور لاؤ، میں تمہارا جانور دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ جانور لاتے، رسی پکڑی ہوتی، حکیم صاحب دیکھتے، زیر لب مسکراتے، عجب ماحول بنتا کہ یار قربانی ہم نے دینی ہے، جانور ہمارا ہے، توجہ کرنا، جانور ہمارا، قربانی ہماری، پیسے ہمارے۔ حکیم صاحب دیکھتے ہیں، ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو کسی آدمی نے پوچھا حضرت جانور دیکھتے ہو مسکرا دیتے ہو، اب فرمانے لگے میں یہ راز تو نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن تو نے پوچھا ہے میں راز کھول دیتا ہوں۔ میں جانور اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ میں ہر وہ جانور دیکھوں، بکرا دیکھوں، گائے دیکھوں، اونٹ دیکھوں جس کی گردن پر یار کے نام کی چھری چلنی ہے۔ میں اس جانور کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، عقیدت دیکھیں، سوچ دیکھیں، اپروچ دیکھیں، ادا دیکھیں، جناب ذرا سوچنے کا انداز دیکھیں۔ ہر کوئی سوچتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب عام آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے، اللہ کے دوست کی سوچ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جانور دیکھتے نا، آپ اسے پیار کرتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، مسکراتے، جانور والے آدمی کو شاباش دیتے، خوش ہوتے۔ پوچھا گیا حضرت اس کا سبب کیا ہے؟ آپ فرماتے یار اور کوئی سبب نہیں، میں جانور دیکھتا ہوں کہ یہ وہ جانور ہے جس کے گردن پر یار کے نام کی چھری چلے گی، کتنا صاحب کمال ہے، کتنی قسمت کا مالک ہے، کتنی عصمت کا مالک ہے جانور، لیکن رب کے نام پر قربان ہو جائے گا، رب کے نام پر قربان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم سارے لوگ جب جانور لینے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عیب نہ ہو، کیا نہ ہو، کبھی غور کیا؟ عیب نہ، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، نظر آنکھیں اس کی خراب نہ ہوں، بدن پر کوئی عیب نہ ہو۔ بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں، عیب والا کیوں نہیں لیتے؟ عیب سے حسن ختم ہوتا ہے، عیب سے
عیب جب آتا ہے، نقص جب آتا ہے تو حسن ختم ہو جاتا ہے، حسن میں کمی آتی ہے، سوہنے پن میں کمی آتی ہے، جانور کی بیوٹی میں کمی آتی ہے۔ صرف بیوٹی میں کمی نہیں آتی، ویلیو میں بھی کمی آتی ہے، قیمت میں، ویلیو میں بھی کمی آتی ہے۔ بے عیب جانور اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تھا تو اتنے کا، سینگ ٹوٹا ہے تو اتنے کا ہو گیا، ویلیو کم نہ ہو، جمال کم نہ ہو، خوبصورتی کم نہ ہو۔ میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں آپ احباب کو، ہم قربانیاں دیتے ہیں، جانور کا عیب دیکھتے ہیں کہ جانور میں عیب نہ ہو، کبھی یہ بھی دیکھ لیا کریں قربانی دینے والے میں کوئی عیب نہ ہو۔ وہ عیب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ عیب ضروری نہیں گناہ کا ہو، وہ عیب رشوت کے مال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عیب ناجائز کمائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا مال ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا ہے، آپ کی آمدن ناجائز ذریعے سے ہے، آپ نے پیسے حرام سے کمائے ہیں، کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جو حرام کا ہے، کوئی آدمی سود کے پیسے لے کر بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، سود کا سسٹم ہے، اس کے پیسے سے قربانی کرتا ہے، کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، جوئے کے پیسے سے قربانی کرتا ہے، کوئی آدمی ملازم ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت کے پیسوں سے قربانی کرتا ہے، وہ ٹنو منو قربانیاں کر دے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اس وقت قبول ہوگی جب آپ کا کمایا ہوا مال حلال کا ہو، کمایا ہوا مال حلال طریقے سے آپ نے مال کمایا ہے، پھر آپ قربانی کریں، وہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ کس دل سے؟ خوش دلی سے۔ قربانی کرنے والے کے آدمی کے اندر ایک بانک پن ہونی چاہیے، ایک لہر ہونی چاہیے، ایک طوفان برپا ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے خیالوں میں، اس کے جذبات میں، اس کے احساسات میں۔ وہ طوفان کس چیز کا ہونا چاہیے؟ طوفان اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اللہ آج تیرے حکم پر میں مال قربان کر رہا ہوں، اگر کوئی موقع آئے، تیرا حکم آئے، تیرے رسول کا حکم آئے، تیرے دین پر کوئی مشکل وقت آئے، تو جس طرح میں مال قربان کر رہا ہوں میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں، جس طرح مال قربان کر رہا ہوں جان بھی، اور نیت اچھی ہو، نیت ایک ہی ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ گوشت کھانے کی نیت ہے، ٹور دکھانے کی نیت ہے۔ کوئی بندہ ہے جو کہے میں 5 لاکھ کی قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی ہوگا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی۔ آپ کا جانور 20,000 کا بھی ہے لیکن اگر نیت خالص ہے، کیونکہ جو قربانی کا حکم ہے وہ یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز پڑھو اللہ کے لیے، قربانی دو اللہ کے لیے، زندگی گزارو اللہ کے لیے، اور آپ کو موت بھی آئے تو اللہ کے لیے، موت بھی آئے تو اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا دن ہے۔ سنت ابراہیمی کو کتنا جذبہ تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے نام پر کبھی غور کیا؟ کیا نام ہے بیٹے کا؟ کیا نام ہے؟ اسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا جمعے کے موقع پر، اگر دلچسپی ہوئی تو یاد ہوگا۔ اسماعیل جو لفظ ہے نا، اس پر غور کریں، کیوں یہ یادگار باقی ہے؟ 4,500 سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا پر، روح زمین پر دھوم مچی ہوئی ہے،
کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کوئی خطرہ تو نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے میں کوئی حرج تو نہیں نا؟ پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی خطہ ایسا ہے جہاں قربانی نہ ہو رہی ہو؟ پوری دنیا میں روئے زمین پر قربانی، یہ علیحدہ بات ہے، ہم آج دے رہے ہیں، سعودیہ والوں نے کل دے دی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن روئے زمین پر قربانی تو ہو رہی ہے۔ اور کسی آدمی نے کبھی کہا ہے کہ یہ میرے باپ کی سنت ہے، میرے دادا کی سنت ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ آپ میڈیا دیکھیں، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات، جہاں بھی آپ سنیں گے آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے قربانی جانور کی دی تھی؟ انہوں نے قربانی کس چیز کی دی تھی؟ اپنے لختے جگر کی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ 83 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 83 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ 120 سال عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک روایت ہے کہ 89 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ بات ایک ہی ہے، یعنی 80 سال کے بعد بیٹا ملا، 83 ہوں 89 ہوں، بات تو ایک ہی ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اور ویسے نہیں مل گیا۔ یہ لفظ اسماعیل پر غور کرو، اسما یا ایلو، یہ لفظ تھا، اسما یا ایلو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لینگویج ہے، یہ زبان ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے تھے۔ اس زبان میں اس کا مطلب تھا اے اللہ میری بات سن لے۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اسماعیل کا ترجمہ کیا ہے؟ اسما یا ایلو، اے اللہ، ایل کہتے ہیں اللہ کو، یا کہتے ہیں اے کو، اسما کہتے ہیں سن لے۔ اسماعیل، اے اللہ میری بات کو سن لے۔ وہ بات کیا تھی؟ صاحب اولاد نہیں تھے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اپنا مال اللہ کے نام پر قربان کیا، اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کیا، اور اس وقت کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اسماعیل، اے میرے اللہ میری بات کو سن، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنا مال قربان کیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، وطن کی محبت تیری خاطر قربان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں اور تیری محبت میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں۔ رب سننے والا ہے، رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہا فبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو جگر والا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹا ملتا ہے، توجہ کریں، بیٹا ملتا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ ماں جس کو ساری زندگی میں پہلی بار اولاد ملے، بیٹا ملے، اور بیٹا بھی وہ ملے جس کی نسل سے امام الانبیاء نے کائنات میں آنا ہے، ماں کی گود میں کھیلتا ہے، ماحول کو خوش کرتا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہے، شوخیاں کرتا ہے، بوڑھا باپ دیکھتا ہے، ماں دیکھتی ہے، تو وہ ادھر حکم آ جاتا ہے۔ ابراہیم یاد کرو جب مانگا تھا تو شرط کیا لگائی تھی؟ شرط یہ لگائی تھی کہ اگر دے گا تو میں قربان کرو، قربان کرو، تو قربان کر دیا، قربان، بیٹا قربان کیا، قربان کر دیا۔ 4500 سال گزر گئے۔ ایک اندازہ ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہسٹوریکلی ایسٹیمیٹ ہے کہ 4500 سال گزر گئے۔ کتنی سوچ میں خالص پن تھا، کتنا اخلاص اور محبت تھی کہ ہزاروں سال کا سفر، ہزاروں سال کے تغیر، ہزاروں سال کی تبدیلیاں، تہذیبیں بدلیں، راج بدلے، اقتدار بدلے، عروج و زوال آئے، شب و روز گزرے، ایام گردش ہوتی رہی، لیکن سنت ابراہیمی کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔
اور جو اللہ کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے خدا نہ اسے مٹنے دیتا ہے نہ اس کے کام کو مٹنے دیتا ہے۔ آج وہ سنت آپ زندہ کریں گے، ہم سب، جو آدمی قربانی دے گا وہ سنت زندہ کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں سنت تب زندہ ہوگی جب ایک ہی مشن ہو، اللہ راضی ہو۔ کیا مشن ہو؟ دوسری کوئی غرض آ گئی، قربانی کا فلسفہ ختم۔ کوئی ذہن میں دوسرا خیال آ گیا اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ، تو قربانی کا مقصد ختم۔ خوش دلی سے یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ میں بس ایک ہی مثال دے کر بات کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ تقریریں تو جمعے پہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ حضور نے خود جب قربانی کی ہے تو وہ جانور، اگر آپ میں سے کوئی آدمی مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضور نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ تھا، 100 اونٹ قطار میں کھڑے تھے اور حضور کے ہاتھ میں چھری تھی۔ اونٹ ذبح کرنا سب سے مشکل ہے۔ اونٹ ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں، نہر مشکل کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ جانور کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی ہے کہ منو کا جانور، طاقتور جانور 6 فٹ کے انسان کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے یہ نہ سمجھنا یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرے رب کا کمال ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جانور، یہ دیکھیں میں جمعے کے بعد ادھر گیا تو پتہ چلا کہ 10 من کا وہ جانور تھا۔ ظاہر ہے وہ طاقت والا ہے، ہمت والا ہے، لیکن اس جانور کو انسان کے سامنے مسخر کس نے کیا ہے؟ تیرے اور میرے رب نے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جانور کبھی بھی تمہارے قابو نہ آتے اگر تمہارے رب کی مرضی نہ ہوتی۔ جب وہ آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے تو جانور آٹومیٹکلی رام ہو جاتا ہے، انسان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ چھری چلا کر اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر پیش کر دیتا ہے۔ یہ جو حضور نے جب چھری پکڑی نا، اب یہ نہر کرنا تھا، جانور ذبح کرنے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ جو اونٹ تھے نا، وہ گردنیں حضور کے قدموں پر آ کر رکھ دیتے تھے اور حضور ذبح فرماتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ آپس میں لڑتے، جیسے انسان آگے نکلنے کے لیے لڑتے ہیں کہ پیچھے ہو میں نے آگے جانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑتے، لڑتے، دھکیلتے کہ پہلے میری گردن پہ چھری چلے، دیکھ چھری کون چلا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مخلص انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اور جانوروں کو بھی پتا تھا کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے۔ جانور نہال ہوتے، قربان ہوتے، اور حضور چھری چلاتے اور جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کرتے، اور ساتھ ہی حضور اعلان کرتے اللہ تیرا دیا ہوا ہے، تیرے لیے قربان کر رہا۔ ایک اخلاص پیدا کریں۔ دوسرا، آج کل یہ بے لگام جو میڈیا ہے نا، میرے لفظوں پہ غور کیا ہے؟ انگلش میں تو ہم اس کے لیے ایک اچھا لفظ بولتے ہیں، تھوڑا سا اس میں پولائٹ ہے، تہذیب ہے، ہم کہتے ہیں فلڈڈ نالج۔ یعنی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ علم آ رہا ہے لیکن سیلاب کی طرح بے لگام۔ کبھی گہری بات سے سوچا کریں کہ بے لگام جو علم ہے نا، کہیں اس کی نظر ہو کر اپنی قربانی ضائع نہ کر دینا۔ بے لگام میڈیا، سوشل میڈیا، جس میں کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں، جو آتا ہے وہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ عموماً گروپس میں ایک بات چل رہی ہے،
جس کو گوشت چاہیے ہم سے رابطہ کرے. یہ چل رہا ہے بڑا کہ جس آدمی کو گوشت چاہیے وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے. کیا یہ دین ہے؟ دین یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ ایک جذبہ لے کر کسی کے دروازے پر دستک دے اور کہے بھائی یہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، قربانی کا گوشت ہے، اسے قبول کر لے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ یہ تذلیل کرنا انسان کی واٹس ایپ پہ کہ آؤ جی ہم تمہیں گوشت دیں گے اور آدمی مانگت بن کر جائے. حالانکہ قربانی کا گوشت مانگ کر کھانا بھی جائز ہے، لیکن جب آدمی مانگے گا اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دائیں بائیں قربانی کا گوشت تقسیم کریں تو یہ فکر ضرور رکھیں کہ ضرورت مند کون ہے، ضرورت مند، اور ساتھ اللہ کا ترلا کریں. مذاق نہ اڑائیں قربانی کا اور اس کو فخر کا ذریعہ نہ بنائیں. خدا کا ترلا کریں کہ اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے کی ہے، مہربانی کرنا قبول کر لینا. اور کس طرح ترلا کرنا ہے؟ ترلا کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی، جس طرح اپنے حبیب کی قربانی کو قبول کیا، جس طرح کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی کو قبول کیا، مجھ مسکین کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کھال ہوتی ہے جو جانور کی، اس کی بھی حرمتی نہیں کرنی چاہیے. جیڑا سلوک اسی گوشت لے کے کھال نال کرنے والا. قرآن مجید پڑھیں، قربانی کا جانور شعار اللہ ہے، سورہ حج ہے. شعار اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جانور دودھ دیتا ہے، آپ اس کا دودھ نہیں پی سکتے. جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے، آپ اس پر بوجھ نہیں لا سکتے. اس کا نام نہیں بگاڑ سکتے، اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. علماء نے لکھا یہ جو ہم کہتے ہیں تنو چھری پھرے تو مر جائے، یہ بھی نہیں قربانی کے جانور کو کہہ سکتے، وہ شعار اللہ ہے. تو کیا اس کی کھال کی ہم بے حرمتی کریں؟ کھال کی بے حرمتی کریں؟ جتنا ادب گوشت کا ہے اتنا ہی ادب کھال کا ہے. آپ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں اس کھال کو پہنچائیں کہ اللہ یہ بھی قبول کرے. اسی طرح ایک اہم توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، تقریر تو ختم ہو چکی ہے، یہ بڑے اہم نکات ہیں. صفائی کا خیال. آپ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور اپنی قربانی کی جو علائشیں ہیں ان کو بس اٹھایا ایسے پھینک دیا. میرے نبی کا یہ فرمان ہے النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ من الایمان. یہ نہ ہو کہ ایک عمل کر کے دوسری طرف سے اپنے ایمان کو کم کر رہے ہوں. ایسی جگہ آپ کوئی چیز نہ پھینکیں جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو یا محلے داروں کو تکلیف ہو یا کوئی بیماری پھیل جائے. اپنی سوچ کے زاویے درست کریں، اپنا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک کریں. اور یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں، ہر نتھو کھیرے سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کروا لینا چاہیے. ہر نتھو کھیرے سے قربانی کا جانور ذبح کرنا، ذبح کا عمل سنت ہے. کم از کم وہ آدمی جو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو. آپ حیران ہوں گے ہمارے ملک میں حصائی قربانیاں کر دیتے ہیں، مرثئی قربانیاں کر دیتے ہیں اجرت کے لیے. میں نے ایک قصائی سے پوچھا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، وہ ادھر جا کر قربانیاں کرتا ہے، تو کہنے لگا پچھلے سال ہم نے 60 لاکھ کی قربانیاں کی ہیں، اجرت 60 لاکھ. میں نے کہا یار اتنے پیسے کیسے کما لیے؟ تو جو انکشاف اس نے کہا وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، اس میں ہزاروں آدمی وہاں اجرت پہ مل جاتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے. آپ بتائیں کہ یہ اتنا پیارا عمل جو اللہ کے قریب کرتا ہے، آپ اس میں جو لاپرواہی کر رہے ہیں. کم از کم آپ قربانی کریں، ذبح کسی ایسے آدمی سے کروائیں
میں آپ کا ویسے انٹرویو نہیں لیتا، ایک ذبح کرنے والا بھی جتنے روایتی قصائی ہیں وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ مقام ذبح کیا ہے، شان ذبح کیا ہے، کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، کہاں سے کٹنا ضروری ہے، جانور کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، عمل کو کیسے سہل کیا جائے گا، یہ کوئی عام کام تو نہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہونا، اور کہا اس لیے کھڑے ہونا کہ قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو مہربانی ہے مائی صاحبہ کی، خاتون جنت کی۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ نہیں، ساری امت کے لیے۔ میرا امتی جب بھی قربانی کرے گا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس عمل کو پاکیزہ کریں یار، اس عمل کو پیور کریں۔ ہمارا کام آپ کو سکھانا ہے، بتانا ہے۔ اینو اے ٹرکالوجی نہ سمجھو، اینو گوشت لین دا ایک سورس نہ سمجھو، ایس عمل نو خدا دے قریب ہون دا ذریعہ سمجھو۔ اے یہ دا فلسفہ ہے، اے یہ دا اے جڑے بندے، کوئی بندہ ایسا ہے جڑے گھر ہفتے 2-3 دفعہ گوشت نہ پکدا ہوئے، میرے خیال کوئی بندہ نہیں اے جنہیں تسی بندے بیٹھے ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جہدے گھر ہفتے 1-2 دفعہ گوشت نہ پکدا ہوئے۔ کلچر ایسا ہے، تہذیب ایسی ہے، ذرائع ایسے نے، تو پھر قربانی نو گوشت دی سوچ تک محدود نہیں رکھنا، اینو ونڈن دی سوچ تک، اے دے ذریعے اللہ دے نیڑے ہون دا عمل جڑا نہ کرنا ہے۔ آخری گل کریے تو پھر دل کرتا بھی تمہوں 9 بجے تک رکھیے۔ وہ دی وجہ جہے ویلے دا میں آیا وہ حق ہی ہے بنتا ہے 9 بجے تک تمہیں ایتھے بندہ لائے رگڑا، پھر جڑا نہ پتہ لگے۔ آخری بات، جانور بھی ذبح کریں، اپنی انا کو، اپنے حسد کے بت کو، بغض کو بھی ذبح کریں۔ تسی لکھاں جانور ذبح کرتے رہو، جے تواڈے اندر چھری نہیں پھرنی تو کوئی فائدہ ہے جے؟ تو کیوں بت بنا کے رکھے ہیں؟ کیوں بت بنائے نا؟ حسد دا، دکھ دا، بغض دا، لالچ دا، ظلم دا، زیادتی دا۔ قرآن مجید دی ایک آیت ہے، جدوں استاد محترم سانو پڑھاندے سن مدرسے وچ تو اکثر اے گل سمجھاندے سن، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہویا جنہیں اندروں پہلا پاکی حاصل کیتی، پھر اللہ دا نام لیا تے نماز پڑھی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایتھوں اج اٹھنا جے نا، جس ویلے ایتھوں جس ویلے اٹھنا جے، کم از کم ایک واری اپنے اندر چھری چلاؤ، اندر بھی چھری چلایا کرو نا، اپنی انا تے، اپنی ایگو تے۔ ادھر نہیں، اس پاسے نہیں جاندے، چھڑے پیسے نہ رب راضی ہو جاندے۔ اے تے مشرک بھی کردے سن، اوے مشرک بھی جانور ذبح کردے سن تے خون خانے کعبے دے نال لا دیندے سن، وے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اینا چیزاں نال میں نہیں راضی ہوندا، میں تواڈے ایتھے ویکھنا۔ اگر تواڈے ایتھے چھری چل گئی، اپنا ختم کرو رنجشاں، اپنے دین جو غصہ گلا دور کرو، راضی ہو جاؤ، ایک دوسرے نال محبت کرو، گلے ملو، سلام لو، مصافحہ کرو۔ کتھے لے جانا جائے سودا اندر رکھ کے؟ خدا واسطے انہوں ختم کرو۔ جننے لوگ ایتھے آئے ہو مسجد وچ سن ہو پہ، میں انہوں آگے ادب نال گزارش کراں گا، جے تے میں کوئی تمہیں غلط کام آکھاں پھر تسی نہ کرو۔ میں نہ پیا بھی جس طرح جانور ذبح کرن تو پہلے ایتھے انج لاؤ کہ جے کسی نہ ناراض ہو تے اگاں ود کے راضی ہو جاؤ۔ آکھو یا اللہ میں صرف لیلا لال نہیں کیتا، میں اپنا من چوں بھی گند کڈ چھڈیا، پھر سواد لے کے ویکھیو۔ وما توفیقی الا باللہ۔